بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویخلق رأسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو تم پڑھتے رہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم شمس و قمر اور روشن تارے میرے نبی کے عکس ہیں سارے شمس و قمر اور روشن تارے میرے نبی کے عکس ہیں سارے جن سے منور سارا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سہے اور پھر بھی دعا دی ظلم سہے اور پھر بھی دعا دی اللہ اللہ ذات کریمی محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونے کے بعد اہم تقاضا، اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور رب العزت والجلال خالق کون و مکان کی عبادت کریں۔ یہ انسانوں کا ایک فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اسی فریضے سے ایک بات جو چل رہی تھی، یہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دعائیں کتنی اہم ہیں اور کتنی قیمتی ہیں اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو رافع فرمانے لگے، جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی اور میں نے یہ دیکھا، اذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری حین ولدتہ فاطمہ للصلاۃ۔ میں نے یہ دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ولادت ہوئی، یعنی حضرت حسن پیدا ہوئے، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ اور کون سی اذان دی؟ کہیں گے نماز والی اذان دی، جو نماز میں ہوتی ہے اذان، نماز کے وقت وہی اذان دی۔ اور نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہید کربلا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے یہ اذان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، من ولد لہ ولد، جس کے یہاں کسی کی ولادت ہو، فأذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں تکبیر کہے۔ کہیں کیوں کہیں؟ یہ بھی بتا دیا، کہنے کہ لم تضرہ ام الصبیان، لم تضرہ ام الصبیان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو بچوں والی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس پر عمل کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو حسینی ہوگا۔ اور یہیں پر بس ہوتی تو کہا جاتا امام الاولین والآخرین کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، یعنی ہمارے علماء کرام، قرائے کرام، محدثین کرام ایک بات اور کہنے لگے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کہیں گے صرف کان میں اذان اور تکبیر نہیں کہیے، ایک جملہ اور کہیے۔ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہیں گے وَيُسْتَحَبُّ أَن يَقُولَ فِي أُذُنِهِ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بچے کی ولادت ہوئی ہے،
کتنا مبارک موقع ہے. پوچھئے اس گھر ان کے گھر والوں سے جس کے ہاں 2 سال نہیں 4 سال نہیں 18 سال کے بعد ولادت ہوئی ہے. وہ پھولا سما نہیں رہا ہے اور ڈر بھی رہا ہے یہ اتنی دنوں کے بعد اللہ نے نعمتیں دی ہے کہیں لے نہ لے. اللہ اکبر. خوش بھی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے. پتہ نہیں کن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اتنی دنوں تک ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں, آج دیا ہے. کہیں امتحان تو نہیں ہے, یہ آزمائش تو نہیں ہے. آزمائش ہے نشان بندگان محترم, جانچ انہی کی ہوتی ہے جن پہ ہوتا ہے کرم. کہیں گے ایسا تو نہیں ہے, آزمائش ہے. کہیں ایک جملہ اس کے کان میں اور کہیے, انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہیں یہ قرآن کی آیت ہے. مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں اس بچے کو اور اس کی جو اولادیں ہوں گی, اولاد ابھی نہیں ہے, ابھی وہ خود ایک پھول ہے چھوٹا سا, کہیں ابھی سے اولادوں کے لیے دعائیں نکلنے لگی. اے اللہ میں اس کو اور اس کی آنے والی ذریت کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے. اب اندازہ لگائیے, جب ولادت کے وقت جو معصوم ہے, بھولا ہے, بھالا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کیسا ہے؟ پوچھئے مدنی آقا سے. آپ فرمانے لگے کل مولود یولد علی الفطر فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. جب بھی کسی لڑکے کی یا کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے, چاہے بچہ ہو یا بچی ہو, وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے گھر والے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں اور مجوسی بنا دیتے ہیں. پتہ یہ چلا جو بچے کی ولادت ہو رہی ہے, دعائیں دینا ابھی سے شروع کر دیجئے. اس کے کان میں یہ الفاظ کہیے, انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, یہ شارح مسلم ہیں, اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ یہ محدثین ہیں, اور ہمارے لیے صرف محدثین نہیں ہیں, یہ ہمارے لیے اولیاء کرام ہیں, جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اولیاء کرام ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور جس کے بارے میں ہم یہ بھی کہتے ہیں, امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو ہمارے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے گا, دشمنی رکھے گا, بغض رکھے گا, ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا ہے, جلن ہے, اٹھا کے ختم کر دیں. کہیں گے دل میں بغض رکھے ہوئے ہے, برے برے پلان آ رہے ہیں دماغ میں کہ موقع ملے اور ان کا کام تمام کر دے. کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ الفاظ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں, میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور اللہ جب کسی کے برسر پیکار ہو جائے, میاں وہ دنیا میں کیا, دنیا کیا, آخرت کیا, زمین کیا, آسمان کیا, زمین کے اندر کہیں پر بھی اس کو پناہ نہیں ملے گی. یہ ہے اولیاء کرام سے عداوت رکھنے کا انجام. اور یہ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, یہ بتاؤ جو اذان کہی گئی ہے اور اس کے کان میں جو قرآن مجید کی آیت کہی, مناسبت کیا ہے دونوں میں؟ یہ مناسبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہیں گے مناسبت سنیے. کہیں گے مناسبت یہ ہے, جب اذان کہی جاتی ہے تو ایمان والے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں, باہر کھڑے ہوں اور دیکھ لیں کہ جو ہے ہمارے تبلیغی بھائی آ رہے ہیں, تو دروازے کے اندر چلے جاتے ہیں. اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ آپ کہہ دیجئے گھر میں کوئی مرد نہیں. افسوس کی چیز ہے. خیر, علامہ طیبی رحمۃ اللہ فرمانے لگے مناسبت کیا ہے, کہ مناسبت یہ ہے اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان لہو ذرات حتی لا یسمع التأذین. جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے, ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے, اور اپنی زبان میں کیا کہیں گے سمجھ گئے, پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے. کیوں؟ جب انسان کسی چیز کی طرف زور سے لپکتا ہے اور محنت اور کوشش کرتا ہے تو اس کی ری خارج ہو جاتی ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور شیطان اذان سے اتنی تیز بھاگتا ہے, اتنی تیز بھاگتا ہے, اس کے ساتھ یہ عمل ہو جاتا ہے. اچھا کیوں بھاگتا ہے؟ حتی لا یسمع التأذین, کان میں اذان نہ پڑھنے پائے, اتنی تیز بھاگتا ہے. کہیں یہ تو شیطان ہے. جی نہیں, ایمان والے بھی یہی کام کرتے ہیں. اذان والوں کو جب دیکھتے ہیں تو دروازہ بند کر لیتے ہیں, اور گھر میں کسی خاتون کو آواز دیتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کوئی مرد نہیں ہے. بہرحال یہ اعمال کرنے چاہیے کب؟
جب بچے کی ولادت ہو، اور پھر اس کے بعد جو بچے ہوں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے، بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں آئیں شرارت کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے پاک دامن ہوتے، بڑے خاموش مزاج۔ کیوں؟ کہیں گے ان کے کان میں سب سے پہلے جو رس گھولا گیا تھا وہ امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ ان کے کان میں جو سب سے پہلے رس گھولا گیا تھا وہ قرآن مجید کی آیات تھیں۔ ہمارے یہاں جب کسی کی ولادت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ کہیں گے والے گانے بجائیے جو بچے کی پیدائش پر ہوتے ہیں، کیا ہوگا؟ کیسے بچے ہوں گے؟ بد اخلاق، بد کردار، بد زبان۔ اور پھر ہم گھر کیا کہیں گے؟ پریشان کر رکھا ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اب جی کوئی تعویذ ہو تو بتاؤ، کوئی تعویذ بد دے تو وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اور بہت سے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں اور اسکول میں صرف اور صرف اس غرض سے بھیجتے ہیں، گھر میں پڑھا ہے اور بہت پریشان کر رکھا ہے اس نے، کبھی فلاں سامان توڑ رہا ہے، کبھی اس کے اوپر چڑھا جا رہا ہے، کبھی الماری پر چڑھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ فطرت صحیح نہیں تھی، ہم ہی نیک نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جب ولادت ہو تو کیا کہا جائے۔ اچھا ہمارے علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہیے آمین۔ کہنے لگے جب کان میں اذان دی جائے تو کون سی اذان دی جائے؟ جو اذان دی جاتی ہے وہ دیجیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو مغرب میں ہو رہی ہے، ظہر میں ہو رہی ہے، اور عصر میں ہو رہی ہے، عشاء میں ہو رہی ہے۔ ایک عالم کہنے لگے ایک بات ہم بتائیں، یہ ایک عالم کا قول ہے، بہت بڑے عالم مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے جب کان میں اذان دی جائے، مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہی اذان دی جائے۔ کہیں گے ایک جملہ اور بڑھا دینا۔ کیوں بڑھائیں؟ آپ کون ہو؟ کہیں گے میں عالم ہے۔ بس یہ الفاظ جو بڑھائے جائیں گے اس نیت سے بڑھائے جائیں کہ یہ ایک عالم کے جملے ہیں، مدنی آقا کے صرف اتنے جملے ہیں، کان میں اذان دی جائے، نماز والی اذان۔ کہیں گے ایک لفظ اور بڑھا دینا۔ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ کہیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہیں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا آج جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم سوتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے کان میں یہ الفاظ ابھی سے چلے جائیں اور یہ عمل شروع کر دے اور فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلنے لگے۔ بھئی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں اگر الفاظ اچھے جائیں گے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ غیر ایمان والوں کا بھی عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، بات پہلے شروع میں یہ بات کہی جانے لگی ابھی بچہ صرف 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، ابھی سے آپ نے مدرسے بھیج دیا، ارے کھیلنے دو، کودنے دو۔ کہیں گے بھئی ہمیں یہ سب نہیں پتا، ہمیں تو یہ پتا ہے امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب بچہ پیٹ میں آتا ہے، ماں کی پیٹ میں جب آتا ہے بچہ تو محسوس کرتا ہے وہ ماں کے اعمال کو، ماں کے کردار کو، ماں کی آواز کو، باپ کی آواز کو سن رہا ہے، اور ماں اگر اس وقت تلاوت کر رہی ہے بچہ تلاوت سن رہا ہے۔ اور کتنے بچے ایسے ہوئے ہیں، اولیاء کرام ہیں، کہیں ایسے ہوئے ہیں جب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد جب بولنے لگے، جب مدرسے میں ان کو بٹھایا گیا، استاد کہہ رہا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، سورتیں پڑھے جا رہے ہیں۔ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ کہیں گے میاں یہ کرامت ہے، کرامت بزرگوں کی، ان کی مائیں بڑی نیک ہیں، ان کی ماں نے جب یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے قرآن مجید کو سینے سے لگا کے رکھا تھا اور زبان پر ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے میوزک سنائیے، میوزک کیوں؟ بچہ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا منہ شرم نہیں آئی آپ کو کہتے ہوئے؟ امام الاولین والآخرین فرما رہے ہیں قرآن مجید۔ اچھا کیوں قرآن مجید کی تلاوت کرے؟ کہیں گے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کیوں؟ وہ پاک ہوتی ہے، اس کے جو ایام ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور پورے 9 مہینے تک وہ عورت ہمیشہ پاک رہتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، نماز پڑھے، میاں بچوں پر بڑے اثرات آئیں گے۔ ہمارے ہاں بچے نیک ہوں گے۔ آج معاملہ یہی ہے، لوگ یہی کہتے ہیں بہت پریشان کر رکھا ہے آپ کے بچے نے، چھت پر آ جاتا ہے اور اینٹیں پھینک رہا ہے، اور چھت پہ آ جاتا ہے پتنگیں اڑا رہا ہے، اور ہماری چھت پہ آ گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ سمجھاتے تو بہت ہیں، آپ ماریے گا مت۔ ماریں گے ہم کہاں سے؟ ہماری کیا اوقات؟ ہمیں اتنا پتہ ہے آپ کے اعمال اچھے نہیں تھے۔ کیوں؟ آپ کے کردار اچھا نہیں تھا، یہی وجہ ہے اولاد ایسی ہوئی ہے۔ آپ اگر اچھے ہوتے
تو اولاد نیک ہوتی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کان میں اذان بھی دی جائے، اور کان میں انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی جائے، اور مناسبت بھی بتا دی کہ اذان سے شیطان بہت تیز بھاگتا ہے۔ کہیں گے یہ دعائیں ہیں، یہ کیا ہے؟ ولادت ہوئی، سب سے پہلے کہنے لگے بارک اللہ لک فی الموہوب لک وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برہ۔ ولادت ہوئی کسی کیا، سب سے پہلے دعا دی، اے اللہ اس نعمت کو ان کے حق میں قبول فرما لیجئے اور برکت دیجئے اور اس کو تندرست فرمائیے۔ اس کو لاغت، کتنے بچے ایسے ہیں آدمی دیکھنے جاتا ہے اور پھر واپس آ کے سوچتا ہے کتنا کمزور بچہ ہے، وہ بیچارہ بالکل ایسا لگ رہا ہے ہڈیاں ہیں ہڈیاں، کیوں؟ اور پھر آدمی ڈر بھی رہا ہے، کہہ تو نہیں رہا ہے پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا۔ ماں تو بڑی خوش ہے، اللہ اکبر، ماں کے لیے جیسا بچہ ہو، ہڈی کا ڈھانچہ ہو، آنکھیں دھسی ہوئی ہوں، لیکن اس کے لیے وہ آنکھوں کا تارا ہے، آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا اس کا، کہیں گے دعائیں دیجئے، کہیں گے کیا ہوگا، کہیں گے دعاؤں سے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ، دعائیں قبول ہوگی۔ اچھا کیسے دعا دے؟ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے آپ کو پتہ نہیں دعا ہے کیا؟ پوچھئے۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے الدعاء هو العبادہ، دعا میاں عبادت ہے۔ کہیں گے اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کریم ہے کریم۔ کہیں گے کیسے دعا دے؟ کہیں گے دعا ایسے دیجئے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، آپ دعا اس نیت سے دیجئے اللہ ضرور قبول کرے گا۔ یہ الفاظ نبوت ہیں، کسی عالم کے الفاظ نہیں ہیں، امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آگے فرمانے لگے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کیسے لوگوں کی؟ جو غفلت میں دعائیں دے رہے ہیں، ہاں چلو ٹھیک ہے، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ نہیں ہے، بس زبان پر الفاظ نکل رہے ہیں کہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اللہ ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ اور جب آدمی دل سے دعا دیتا ہے، پوچھئے مدنی آقا سے، فرمانے لگے جب بندہ دعا دیتا ہے ان ربکم حی کریم، ان ربکم حی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ باعزت ہے اور بڑا کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شرما جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، دعائیں کرتے کرتے تھک گئے یار، اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ کہیں گے آپ کا منہ اچھا نہیں ہے، آپ کا منہ اچھا نہیں ہے۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے، کیا کہنے لگے، ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاث، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اب دعا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن دعا ایسی ہو اس میں قطع رحمی نہ کی ہو، کسی کو پریشان نہ کیا ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو، اللہ عطا اللہ بہا احدی ثلاث، اللہ تین چیزیں عطا فرماتا ہے، تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا فرماتا ہے۔ کہیں گے تین چیزیں کیا ہیں؟ اما ان یعجل له دعوته، یا پھر اس کو دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، جیسی مانگی اللہ نے قبول کر لی۔ واما ان یدخرها له فی الاخرہ، یا پھر آخرت میں اس کو بچا کر کے رکھتا ہے، جب جنت میں پہنچیں گے میدان محشر قائم ہوگا، کہیں گے جو دعائیں مانگی تھی یہ ہیں، جاؤ لے جاؤ، تو سوچے گا کاش اور دعائیں مانگ لیتے، ہار نہ گئے ہوتے ہم، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وَأَمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا پھر تیسری چیز، یا پھر اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ کرنے لگے ہم دعا دیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، آپ جب انہیں دعا دیجئے، ایک صاحب کو دعا دی، ضرورت تھی، ہیلمٹ لیا، واپس آئے تو جن کا ہیلمٹ تھا ان کے بھائی آئے، انہوں نے کہا جزاک اللہ، کہیں گے ہمیں کہا دے رہے، ان سے کہو، کہیں گے جو ایمان والا یہاں پر ہوتا اور باغیرت ہوتا اور فاروق اعظم جیسا جلال ہوتا، تماچا مار دیتا اور پھر سودتا ہی رہتا۔ کہیں کیوں سود کا ہے کے لیے، مار کا ہے کے لیے رہیں؟ کہیں گے آپ دعا سے اعراض کر رہے ہیں،
ہم آپ کو دعا دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور پرسوں آپ شکایت کرنے آئے تھے کام نہیں چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، اور محنت کرتے ہیں کچھ آ نہیں رہا ہے، بیوی شکایتیں کر رہی ہے کیا پکائیں کھانے کے لیے نہیں ہے، اب جب دعائیں دی جا رہی ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو دیجئے دعا جنہوں نے آپ کو ہیلمٹ دیا تھا۔ یہ ہماری عادتیں ہیں۔ کیوں؟ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان احدکم مرآۃ اخیہ فإن رأى به أذى فليمته عنه، تم میں سے ہر ایک اپنے ایمان والے بھائی کے لیے آئینہ ہے، آئینہ، پھر کیا کریں؟ فإن رأى به أذى فليمته عنه، اگر اسے کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے تو دور کر دے۔ کہیں کس کو دیکھے؟ کہیں گے سامنے والے کو دیکھا پریشان ہے، سامنے والے کو دیکھا صبح صبح ٹھیلا نکال کر کے جا رہا ہے محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے اور سبزی بیچنے کے لیے، ہم جانتے نہیں ہیں اس کو پریشان ہے تبھی تو محنت کر رہا ہے، پتہ نہیں کتنا ملے گا اس کو، اور بعد میں دیکھا واپس آیا اور سبزیاں پوری بکی نہیں، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، کہیں گے آپ بیٹھے بیٹھے دعا دے دیے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ کہیں گے ہم جانتے نہیں تو کیا ہوا؟ جب کسی ایمان والے کے لیے دعا غائبانہ طور پر کی جاتی ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں ان کے اعمال ہی ایسے ہوں گے تبھی تو سبزی بکی نہیں، ہمارے اعمال بڑے اچھے ہیں، ہم کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، ہم بیمار تو ہیں نہیں، ہم پریشان تو ہیں نہیں، ہماری بیوی ہمیشہ خوش ہے اور بچے ہمیشہ خوش ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم جنت میں ہیں، جی نہیں۔ فَإِن رَآ بِهِ أَذًى فَلْيُمِتْهُ عَنْهُ، مومن کا آئینہ ہے، تکلیف اس کو نہیں تکلیف ہمیں ہے، دل ہمارا خراب ہے تبھی ہم نے آئینے میں اپنی برائیاں دیکھی ہیں۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں، اب ہم کیا کریں؟ دعاؤں کا اہتمام کریں نہ کریں؟ کہیں گے اس سے پہلے بات جو کہی گئی تھی، دعائیں آئی تھی بتائی گئی تھی، کہیں گے دوبارہ پوچھتا کون ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا یوٹیوب پر کمنٹ میں، کہیں گے آپ نے جو ایک بات یہ کہی تھی، ہم ان کو جانتے نہیں یہاں پر موجود ہیں وہ، کہیں گے آپ نے جو بات یہ کہی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کا جب سر لایا گیا تھا اور اس بدبخت نے چھڑی لگا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چھڑی لگائی تھی اور کہا تھا یہ ہیں حسین، کہیں گے یہ چھڑی لگانے والا یزید تھا اور ہم نے کہا تھا یزید نہیں عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ تو بات یہ ہے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں آدمی پوچھ نہیں پاتا، کہیں کمنٹ میں پوچھ لیجئے۔ تو سچی بات یہ ہے بعض روایت میں یہ آتا یہ سر وہاں پر لایا ہی نہیں گیا اور چھڑی لگانے والا یزید نہیں تھا عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس الفاظ کو کھول دیا لما جیء برأس عبید اللہ ابن زیاد واصحابہ نزلت فی المسجد فی الرحبہ فاذا انتہیت الیہم وهم یقولون قد جاءت، کہیں جب سر لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کا مسجد میں اور باہر آنگن میں سر لگائے گئے تو میں نے دیکھا ایک سانپ آیا جو اس کی ناک میں گھسا اور وہاں پر ٹھہرا اور پھر وہاں سے نکل گیا، اور وہاں پر اور بھی لوگوں کے سر تھے لیکن وہ سانپ اگر کسی کی ناک میں گھسا وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ کیوں؟ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی ان کے شہید ہونے جانے کے بعد اور چھڑی لگائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبخت کا انجام دنیا والوں کو دکھا دیا۔ تو یہ بات یہ ہے یہ جو چھڑی لگانے والا یزید نہیں تھا عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ بہرحال کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی پوچھ نہیں پاتا ہے، اور دعائیں ایسی ہم نے بہت پہلے کہا تھا، ویڈیو کی کوئی ضرورت تھوڑی نہ ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہم یہ چاہتے ہیں ایک وائٹ بورڈ آ جائے اور وہاں پر جو دعائیں آتی ہیں اس سلسلے میں وہ لکھ دی جائیں اور لوگ فوٹو کھینچ لیں اور لے جائیں اور یاد کریں۔ میاں کس کے گھر میں بچے نہیں ہوتے؟ جب کسی کے گھر میں بچہ بیمار ہو اس سے پوچھو، وہ آپ کو ملے گا، آپ اس سلام کے لیے السلام علیکم، ہاں السلام، یہ چہرے پر اداسی کاہے کے لیے؟ کہیں گے آپ نے دعائیں نہیں دی تھیں، آپ نے یہ کہا تھا گوشت نہیں کھلایا، آپ نے لڈو نہیں بانٹے۔ کہیں گے اس سے پوچھو کتنا پریشان ہے بیچارہ۔ جب بچہ پیدا ہوا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا اس کو سانس کی بیماری ہے، اس کو آکسیجن میں رکھنا پڑے گا، ولادت کے بعد ابھی تک کان میں اذان نہیں پہنچی، بچہ مشین میں رکھا ہوا ہے۔ کتنی لوگوں کے یہ سب ہماری کرتوت ہیں، ہم دعائیں نہیں دیتے۔ مقصد یہ اتنا ہے جو ویڈیو بن رہی ہے اس میں دعائیں بھی لکھ دی جاتی ہیں نیچے، دیکھیں یاد کریں۔ کیوں یاد کریں بھائی؟ ہم دوسرے کو کیوں دعا دیں؟ جب آدمی کسی کو دعا دیتا ہے دعا اپنے حق میں دے رہا ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔